میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ایک آدمی حج کر کے آیا اور سیدھا محلے کی دکان پر آ گیا اور بولا میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، آدمی بولا میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ ایک آدمی سوار دیا تو جاتے ہی اپنی بیگم کو SMS بھیجا، مگر نمبر غلط ملا دیا۔ جس عورت کو ملا اس کا شوہر 2 دن پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ SMS پڑھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی۔ لکھا تھا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، نیٹ ورک بھی موجود ہے، جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے، ٹھنڈی ہوائیں جنت کا مزہ دیتی ہیں، دھول مٹی بالکل بھی نہیں ہے، میں نے جو سفید لباس پہنا تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، 2-4 دن تک تم کو بھی بلا لوں گا۔ ایک خاتون رنگ گورا کرنے والی کریم لگا کر شادی میں گئیں تو وہاں ایک عورت نے حیرانی سے خاتون کے چہرے کے گورے پن کا راز پوچھا۔ اس خاتون نے بغیر ہچکچاہٹ کہہ دیا 5 وقت فرض نماز پڑھتی ہوں، اس لیے چہرے سے نور جھلک رہا ہے۔ ساتھ بیٹھی دوسری خاتون بولی تہجد اور اشراق شروع کر دو تاکہ گردن بھی سفید ہو جائے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا ہے اور میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑنے لگتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب: اچھا یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ مریض: اوے ایک بار بتا تو دیا، تجھے سمجھ نہیں آتا؟ پاگل کے بچے، تجھے ڈاکٹر کس نے بنایا ہے؟ عقل مند آدمی جب کوئی خاص اور اہم فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچتا ہے، دل و دماغ کو سنتا ہے، حالات کو پرکھتا ہے، دلیل کو زیر غور لاتا ہے، مثبت اور منفی پہلو کا جائزہ لیتا ہے، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے رائے لیتا ہے اور آخر میں کرتا وہی ہے جو اس کی بیوی کہتی ہے، ایک سچی حقیقت۔ ٹیچر: غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ لڑکا: فرائض کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچر: جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ لڑکا: 4۔ ٹیچر: شاباش، کون کون سے؟ لڑکا: بالٹی، مگا، صابن، تولیہ۔ بچہ: ماما مجھے دکان سے پٹاخے لینے ہیں۔ ماں: بیٹا یہ دکان نہیں، گرلز ہاسٹل ہے۔ بچہ: مگر پاپا تو کل اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ شہر کے سارے پٹاخے یہاں ہوتے ہیں۔ 2 بیوقوف دوست پانی پینے گئے تو گلاس الٹا پڑا تھا۔ پہلا دوست: اس کا تو منہ ہی بند ہے۔ دوسرا دوست: ارے یہ تو نیچے سے بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ فقیر عورت سے: آپ کے پاس کوئی پھٹا پرانا کوٹ ہو تو مجھ غریب کو دے دیں۔ عورت نے کہا مگر تم نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے وہ تو نیا ہے۔ فقیر نے کہا آپ کا کہنا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، مگر اس نئے کوٹ نے ہی میرا دھندا چوپٹ کر رکھا ہے۔ ایک اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے ایک کتاب کی 10 لاکھ کاپیاں 2 دن میں ہی بک گئیں۔ دراصل یہ غلطی اس کتاب کے عنوان میں تھی۔ کتاب کا نام تھا ایک آئیڈیا جو آپ کی لائف بدل دے، اور غلطی سے ہو گیا ایک آئیڈیا جو آپ کی وائف بدل دے۔ ڈاکٹر مریض سے: موٹے پن کا ایک ہی علاج ہے کہ تم روزانہ صرف 2 ہی روٹیاں کھایا کرو۔ مریض: ٹھیک ہے لیکن یہ 2 روٹیاں مجھے کھانے سے پہلے کھانی ہیں یا کھانے کے بعد؟ 5 سال کا بچہ بادشاہ کی کہانی پڑھنے کے بعد اپنی ماں سے بولا ماں مجھے بھی بادشاہ کی طرح 3 بیویاں چاہیے، ایک کھانا پکانے کے لیے، ایک گانا سنانے کے لیے اور ایک مجھے نہلانے کے لیے۔ ماں نے پیار سے پوچھا کہ پھر میرا بیٹا سوئے گا کس کے ساتھ؟ بیٹا بولا ماں میں سوؤں گا تو صرف آپ کے ساتھ۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولی اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر ماں نے پوچھا کہ تمہاری تینوں بیویاں کس کے ساتھ سوئیں گی؟ بیٹا بولا
ان کو ڈیڈی کے ساتھ سلا دیں گے۔ یہ سن کر ڈیڈی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میراثیوں کا دادا مرنے والا تھا۔ سارے بچے اس کے ارد گرد خاموش بیٹھے تھے۔ ماحول بہت سوگوار تھا۔ اچانک ایک میراثی بولا، ویسے ہی فارغ بیٹھے ہیں، جب تک دادا نہیں مرتا سعد ہلکی ہلکی ڈھولکی بجاتے ہیں۔ ساس اپنی بہو سے، آج تو بہت رات ہو چکی ہے، تمہارا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا، لگتا ہے کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ بہو، اماں جی کبھی تو اچھی بات کر لیا کریں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ٹرک کے نیچے آ گئے ہوں۔ فقیر، پانی ملے گا؟ بچہ لسی ہو جائے تو؟ فقیر، بہت اچھا۔ فقیر 3 پیالے لسی پی کر بولا، گھر میں آج کسی کو لسی نہیں پینی؟ بچہ، نہیں، آج لسی میں چوہا گر گیا۔ فقیر نے زور سے پیالہ زمین پہ مار کے توڑ دیا۔ بچہ، امی فقیر نے پیالہ توڑ دیا۔ ماں غصے میں آئی، اب کتا کس میں دودھ پیے گا؟ فقیر، رکھ دی لعنت تھوڑے تے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، سنا ہے جنت میں شوہر کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے؟ شوہر، صحیح سنا ہے۔ بیوی، ایسا کیوں؟ شوہر، پگلی، اس لیے تو اسے جنت کہتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔